رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں گہری نیند میں سے جاگی تھی کیونکہ تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون زور زور سے بج رہا تھا۔ گھڑی پر نظر ڈال کر میں نے سوچا کہ اتنی رات کو کس کا فون ہو سکتا ہے، اور پھر جب اسکرین پر نظر ڈالی تو حیران رہ گئی کیونکہ وہ میرے سوئے ہوئے شوہر راشد کے چچا کا فون تھا۔ لیکن اتنی رات کو وہ مجھے فون کیوں کر رہے تھے؟ میں نے ایک نظر راشد پر ڈالی، ان کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے، اور دوسری نظر ان کے موبائل فون پر جو سائڈ ٹیبل پر ہی رکھا تھا۔ ان کے چچا نے رات کے اس پہر انہیں فون نہ کر کے مجھے فون کیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر گھبراہٹ ہوئی کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ راشد کے والد کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، اور پہلا خیال مجھے انہیں کا آیا تھا کیونکہ میں اور راشد علیحدہ رہتے تھے اور میرے ساس سسر الگ گھر میں۔ راشد کی اپنے ماں باپ سے بول چال بند تھی، اس لیے ان کی خیر خبر ہمیں دوسروں کے ذریعے ہی ملا کرتی تھی، اور یہ خیال آتے ہی میں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے راشد کے چچا کہنے لگے، شگفتہ، میں اور تمہاری چچی دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ کھولو۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنی رات گئے چچا کا یہاں کیا کام تھا۔ پھر پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ کہیں راشد کے گھر میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے شوہر کو جھنجھوڑا اور کہا، اٹھو راشد، باہر تمہارے چچا آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر راشد بھی اٹھ بیٹھے۔ ماں باپ سے لاکھ ناراضگی سہی، لیکن ان کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً دروازے پر گئے، دیکھا تو چچا اور چچی کھڑے تھے، ہاتھ میں کچھ سامان بھی تھا۔ راشد نے انہیں سلام کیا، اندر لا کر بٹھایا۔ چچا کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے کہنے لگے، بیٹے ہمیں معاف کر دو، اتنی رات کو تمہیں پریشان کیا۔ دراصل اچانک ہی مالک مکان نے گھر خالی کروا دیا، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اور تمہاری چچی کب سے سڑکوں پر گھوم رہے تھے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو تمہاری چچی کی وجہ سے ہم یہاں آ گئے۔ عورت ذات کو اتنی رات کو میں سڑکوں پر لیے گھوموں، یہ کچھ مناسب نہیں، پھر حالات بھی اچھے نہیں۔ چچا کی بات سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا، چچا آپ پہلے ہی ہماری طرف آ جاتے، چچی کو لے کر سڑکوں پر کیوں گھوم رہے تھے؟ میری بات سن کر راشد نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ چچا بول پڑے کہ بیٹا بس ایک رات کے لیے ہمیں جگہ دے دو، صبح اٹھتے ہی ہم کرائے کے گھر کا انتظام کر لیں گے۔ راشد نے خاموشی سے انہیں اوپر والے پورشن کا ایک کمرہ دے دیا اور وہ دونوں وہاں چلے گئے۔ میں نے ان کی ضرورت کا سامان بھی کمرے میں پہنچا دیا، اور جب واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو راشد غصے کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہیں بڑی جلدی تھی انہیں یہاں رکھنے کی، تم نہیں جانتی کہ چچا کو یہاں رکھ کر معاملات اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ دراصل ابا اور چچا کے بیچ میں کشیدگی چل رہی ہے، اور ابا اور میری بول چال پہلے ہی بند ہے۔ اب اگر چچا کو میں یہاں رکھ لوں گا تو ابا کو لگے گا کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ راشد کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ مجھے اس معاملے کا کوئی علم نہ تھا۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ اپنے گھر کی کوئی بات مجھے بتاتے کب ہیں؟ ساری باتیں تو آپ لوگ مجھ سے چھپ کر کرتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ چچی جوان عورت ہے، خوبصورت ہے، بس یہی سوچ کر میں نے انہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ باہر حالات اتنے خراب ہیں، جوان عورت سڑکوں پر کہاں گزارا کرتی؟ ویسے بھی وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، ایک رات کی بات ہے، صبح چلے جائیں گے۔ میں سر چٹک کر بیٹھ گئی۔ مجھے راشد پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے ماں باپ کی کوئی بات مجھے نہیں بتاتے تھے۔ ان کے اور ان کے والدین کے بیچ جھگڑا کس بات پر تھا؟ مجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی۔ بس ایک دن راشد نے اچانک سامان اٹھایا تھا اور کہا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، جبکہ میری ان کے والدین کے ساتھ کوئی بدکلامی یا لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اور بس اس دن ہم نے خاموشی سے گھر چھوڑا تھا۔ نہ اس کے بعد ان کے والدین ہمارے پاس آئے، نہ ہم کبھی گئے۔ کئی بار میں نے راشد سے کہا کہ جا کر خیر خیریت کر لیتے ہیں، لیکن وہ صاف انکار کر دیتے اور کہتے کہ اب میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ میرے وجہ پوچھنے پر بھی راشد نے کبھی کچھ نہ بتایا تھا۔ سال گزرنے کے باوجود بھی مجھے آج تک نہیں معلوم تھا کہ اصل بات کیا تھی، اور آج یہ بات بھی میرے لیے نہیں تھی کہ چچا چچی اور میرے ساس سسر کی انبن چل رہی ہے۔ اب تو میں انہیں ایک رات کے لیے جگہ دے چکی تھی، اس لیے میں نے راشد سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، صبح وہ اپنا انتظام خود کر لیں گے۔ راشد تو دوبارہ سو گئے تھے، لیکن میری نیند اڑ گئی تھی۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ فجر کی اذانوں کے قریب میں صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ گرمی کے دن تھے، کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ چچی اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے اور تولیہ وغیرہ تھا۔ غسل خانہ نیچے تھا، یقیناً وہ غسل کرنے کے لیے ہی نیچے آ رہی تھی۔
میری نظر چچی کے چہرے پر جم گئی۔ ایک دم کھلتی ہوئی گلابی رنگت، دودھ جیسا سفید چہرہ اور آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک، بالکل نئی نویلی دلہن جیسی۔ چاچی کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سوئی نہیں؟ میں نے چاچی کو دیکھا جو غسل کے لیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ بھی تو جاگ رہی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کیا کروں، تمہارے چچا مجھ سے محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ سونے نہیں دیتے۔ چچی نے بڑی بے باکی سے یہ بات کہتے واش روم کی طرف قدم بڑھائے تھے اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلی تو ان کے لمبے گھنے بال گھٹنوں تک کو چھو رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں غور سے چچی کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، خاص کر اس عمر میں۔ چچی کوئی 35-40 سال کی عمر کی عورت تھی۔ ان کے بچے نہیں تھے، اس لیے ان کی جوانی بھی ابھی تک ڈلی نہیں تھی۔ وہ ویسے ہی خوبصورت نظر آتی تھی، پھر ان کے چہرے کی کشش انہیں مزید حسین بنا دیا کرتی تھی، اور صبح کی کرنوں کے ساتھ تو ان کا چہرہ اور بھی جگمگا رہا تھا۔ جبکہ شادی کے 1 سال بعد میں تو پوری طرح مرجھا گئی تھی۔ راشد کے پاس مجھے دینے کو وقت نہیں تھا۔ وہ سارا دن تھکے آرے کام کر کے گھر لوٹتے تو ساری رات کھراٹے لیتے، اس لیے شاید چچی کے چہرے کی خوشی نے میرے اندر عجیب سی تشنگی بھر دی تھی۔ مجھے اپنا آپ تنہا سا محسوس ہوا تھا۔ میں ساری رات جاگتے ہوئے گزار چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک بار بھی راشد کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ میں کمرے سے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر وہ ناشتہ بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ کہنے لگی کہ آج ناشتہ میں بناتی ہوں شگفتہ۔ وہ خود ہی تیزی سے آٹا نکالنے لگی تو میں بھی خاموشی سے کچن میں ان کی مدد کروانے لگی اور کن اکھیوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جب جب میری نظر ان پر پڑ رہی تھی تب تب میرا دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ 8 بجے کے قریب راشد اور چچا دونوں ہی اٹھ کر باہر آئے تو چچی نے ان کا بھی ناشتہ لگا دیا۔ راشد کام پر جانے کے لیے نکلنے لگے تو چچا بھی یہ کہہ کر نکل گئے کہ میں کرائے کا گھر تلاش کرتا ہوں، اور چچی اور میں گھر میں رہ گئے۔ چچی بڑی پھرتیلی عورت تھی، بڑی تیزی سے انہوں نے سارے کام کاج شروع کیے، جبکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں رات کو بھی جاگی ہوئی تھی، اس لیے میں جا کر دوبارہ سو گئی۔ لیکن جب میں آدھا دن گزرنے کے بعد اٹھ کر باہر نکلی تو دیکھا کہ چچی تو پورے گھر کا نقشہ ہی بدل چکی تھی۔ صفائی ستھرائی، کچن، ہر چیز چمک رہی تھی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ کی ہی جاگی ہوئی تھی۔ کہنے لگی نہیں، مجھے دن کو نیند نہیں آتی اور رات کو تمہارے چچا سونے نہیں دیتے، یوں سمجھ لو کہ میری زندگی میں نیند ہے ہی نہیں۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ بے اولاد لوگوں کی زندگی بڑی بد رنگ اور بے رونق ہوتی ہے، کیونکہ 1 سال میں میری بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ لیکن چچی کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میری سوچ غلط ہے۔ شادی کے 10 سال بعد بھی ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے چہرے سے ایسا کچھ جھلکتا ہی نہیں تھا۔ مزید حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اگلی صبح بھی میں نے وہی منظر دیکھا۔ میں فجر کی نماز سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل کر آنگن میں بیٹھ گئی تھی، اور چچی پچھلی رات کی طرح ہی چمکتا چہرہ لیے نیچے اتر کر آ رہی تھی، کیونکہ واش روم نیچے ہی بنا ہوا تھا۔ میرے جاگنے کی وجہ وہ کسک تھی جو میرے اندر پیدا ہو گئی تھی، محبت کا نہ ملنا، اولاد کا نہ ہونا، اور ہر وقت کی ویرانی۔ اور چچی کو دیکھ کر اس پل مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ بغیر اولاد کے کیسے اتنی خوش ہیں، کیسے چچا ان سے اتنی محبت کر سکتے ہیں۔ چچی اپنا چمکتا چہرہ لیے غسل خانے کی طرف چلی گئی تھی، اور پھر دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا تھا۔ نہ چچا کو کرائے کا گھر مل سکا تھا اور نہ ہی میں نے چچی کو جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ راشد کئی بار دبے لفظوں میں مجھے کہہ چکے تھے کہ تم نے انہیں رکھ لیا ہے، اب پتہ نہیں کرائے کا گھر کب ملے گا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مجھ پر ایسے ہی غصہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی میری محرومی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب تک میں ساس سسر کے ساتھ تھی مجھے اپنا آپ اتنا تنہا نہیں لگتا تھا، لیکن اس گھر میں آ کر میں بہت تنہا ہو گئی تھی۔ اب چچی کا ساتھ مجھے غنیمت لگ رہا تھا۔ وہ نہ صرف گھر کے کام کاج کرواتی بلکہ مجھ سے باتیں کرتی، میرے ساتھ ٹی وی دیکھتی، اور میرا دل بہل جاتا۔ اور پھر تیسرے دن نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات چچی سے پوچھ بیٹھی کہ وہ ایسا کیا کرتی ہیں جو چچا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، بغیر اولاد کے بھی ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ چچی مسکرائی اور کہنے لگی یہ تو ایک راز ہے، تم بھی ایسے ہی کرو گی تو دیکھنا تمہارا شوہر بھی کیسے دیوانہ ہو جائے گا۔
چچی کی بات سن کر میں دھیمے سے مسکرائی اور کہا کہ شادی تو واقعی راشد نے بہت محبت سے کی تھی، اپنی پسند سے مجھے دلہن بنا کر لائے تھے، لیکن پچھلے 1 سال میں ہمارے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ میری اولاد نہیں، یا پھر ان کے دل میں کیا چلتا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ البتہ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے۔ میرے اندر کی اداسی چچی کے سامنے باہر آ گئی تھی۔ چچی نے مسکرا کر مجھے گلے لگایا اور بولی کہ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو شگفتہ، عورت چاہے تو بڑی آسانی سے مرد کا دل جیت سکتی ہے۔ چچی نے آہستگی سے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ میں نے کہا چچی میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، یہ تو غلط ہے۔ چچی دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ محبت میں صحیح اور غلط تھوڑی ہوتا ہے، عورت کو بھی خوش رہنے کا اختیار ہے اور تم اپنی خوشی اسی طرح حاصل کر سکتی ہو۔ چچی نے ایک دعا میرے ہاتھ میں دی تھی اور کہا تھا کہ بس تمہیں یہ دعا راشد کو کھلانی ہوگی۔ چچی کی بات مان کر میں نے وہ دعا پکڑ لی تھی اور پھر کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کو جب راشد آئے تو میں نے انہیں خاموشی سے ان کی چائے میں وہ دعا ملا کر پلا دی۔ دعا پینے کے کچھ ہی دیر بعد راشد بستر پر لیٹ گئے، گہری گہری سانسیں بھرنے لگے، ان کے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے۔ چچی نے مجھے بتایا تھا کہ دعا پینے کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ میں خود جلدی سے واش روم میں گئی، تیار ہو کر کمرے میں واپس آ گئی اور راشد کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی۔ سرخ رنگ کی جالی دار نائٹی پہنے، گہری لپسٹک لگائے، میں رات کے اس پہر راشد کے ہوش اڑانے کے قابل تھی۔ ایسا میں نے پہلے بھی بہت بار کیا تھا، لیکن راشد کبھی میری اداؤں کے جال میں پھنستے ہی نہیں تھے۔ مگر اس رات راشد نے میرے دل کی ساری مراد پوری کر دی۔ انہوں نے ویسے ہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ راشد نے میرے بنجر وجود کو سیراب کر دیا تھا۔ وہ بارش کی طرح ٹوٹ کر مجھ پر برسے تھے اور میرے دل کی دھرتی آباد ہو گئی تھی۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ میں راشد کو کسی نہ کسی بہانے سے وہ دوا کھلا دیتی اور راشد پوری طرح پاگل ہو جاتے۔ وہ اپنے آپ پر قابو بھی نہ رکھ پاتے اور ہر حد سے تجاوز کر جاتے۔ کبھی کبھی تو راشد کے آگے میں پناہ مانگنے لگتی تھی، لیکن وہ اس قدر بے تاب ہوتے کہ مجھ سے دور ہی نہ ہوتے۔ مجھے لگتا تھا کہ چچی کی وجہ سے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ گل گئے ہیں۔ بچے کی بات تو راشد نے نہ کبھی پہلے کی تھی نہ اب کرتے تھے، لیکن جو دوریاں ہمارے درمیان تھی وہ پوری طرح مٹ چکی تھی۔ میں چچی کی نہ صرف شکر گزار تھی بلکہ انہی کی طرح خوش بھی تھی۔ میرا چہرہ بھی چچی کی طرح ہی چمکنے لگا تھا۔ ایسے ہی 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں میری زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی۔ میں ہر وقت گنگناتی تیار رہتی اور رات کو بن سمر کر کمرے میں جاتی۔ میں نے چچی کو گھر سے واپس کہیں اور بھیجنے کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا تھا۔ چچا کرائے کا گھر تلاش کر رہے تھے، لیکن اب تک شاید انہیں مل نہیں سکا تھا۔ پھر میں نے بھی چچی سے کہہ دیا تھا کہ اب کرائے کا دوسرا گھر تلاش نہ کریں، ہمارے ہی گھر میں گزارا کر لیں۔ چچی بھی یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ اور پھر 15 دن گزرنے کے بعد ایک شام اچانک راشد کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی۔ راشد کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ گھر پر چچا بھی نہیں تھے، چچی کے ساتھ بازار گئے تھے۔ میں خود ہی راشد کو لے کر اسپتال کے لیے نکل پڑی اور جب راشد کے ٹیسٹ ہوئے تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک انتہائی خطرناک دوا کی اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے راشد کی حالت بگڑ گئی ہے، ان کے آرگنز بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر راشد حیران ہوئے، کہنے لگے میں تو کوئی دوا نہیں لے رہا۔ ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا کہ انہیں مستقل کوئی دوا دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر راشد نے پریشانی سے میری طرف دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ساری سچائی ان کے آگے رکھ دی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ راشد نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے تمہارا بس چلتا تو تم میری جان لے لیتی، تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ تمہاری ایک غلطی سے مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایسی کون سی کمی تھی مجھ میں جو تم نے مجھے اس طرح کی دوائیں دینا شروع کر دیں؟ میں نے راشد سے کہا کہ میں بس آپ کی محبت چاہتی تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کرنا چاہا، میں نے تو بس اتنی ہی دوا دی جتنی چاچی نے مجھے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چچا کو روز دیتی ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چچا بھی تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ راشد نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگے مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ چچا اور چچی کے ہمارے گھر آنے کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے، اور اب یقین آ گیا ہے۔ میں نے راشد سے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے تو مجھ سے ہمدردی کی ہے۔ راشد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے آئے، کہنے لگے کہ تمہاری بیوقوفی سے بہت کچھ برا ہو سکتا تھا، شکر ہے
کہ صحیح وقت پر ساری بات کھل گئی، اور پھر جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی چچا کھڑے تھے۔ چچا اور چچی آ چکے تھے، ہمیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ راشد نے اپنی رپورٹیں چچا کے آگے پھینکی اور کہنے لگے کہ اپنی بیوی سے پوچھو کہ یہ مجھے کون سی دعائیں دلوا رہی ہے، اور آپ لوگ کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ راشد نے بدتمیزی کی ہر حد پار کرتے ہوئے چچا سے بات کی تھی۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے بھی ناگوار گزرا تھا کہ چچا سے اس لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ بڑے تھے لیکن میں کچھ نہ کہہ سکی، اور پھر چچا ناراضگی سے کہنے لگے، راشد کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمارا کیا ارادہ ہوگا؟ کرائے کا گھر مل جائے تو ہم یہاں سے فوراً چلے جائیں گے۔ ہم تو تمہیں اپنا سمجھ کر مجبوری میں یہاں آ گئے تھے، لیکن تم تو بڑے چھوٹے کی تمیز ہی بھول چکے ہو۔ راشد غصے میں کہنے لگا، آپ ابھی اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے جائیں۔ میں آپ کو اور آپ کے ارادوں کو بہت اچھی طرح جان گیا ہوں۔ میں نے تو آپ کی عزت کی تھی لیکن آپ نے میرا بھرم نہ رکھا۔ راشد نے چچا چچی کی ایک نہ سنی اور کھڑے کھڑے انہیں گھر سے نکال دیا اور مجھ سے کوئی بات بھی نہ کی۔ چچی نے جاتے جاتے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور پھر وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ ان کی نظروں میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ راشد کو حاصل کرنے کی خواہش میں شاید میں نے کچھ بہت غلط کر دیا تھا۔ میں راشد کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ پھر راشد نے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ جانے انجانے میں نے اپنے شوہر کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ صحیح وقت پر سارا سچ سامنے آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اپنے شوہر کو ہی کھو دیتی، کیونکہ چچی نے تو راشد کی جان لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ راشد نے بتایا کہ ان کے خاندان میں پسند کی شادی کو برا سمجھا جاتا تھا۔ جب چچا کی شادی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر چچی سے شادی کر لی، اور پھر جب وہ چچی کو لے کر گھر آئے تو کسی نے انہیں قبول نہ کیا۔ خاص کر میرے ابا نے تو لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو قبول نہیں کر سکتے۔ بات صرف پسند کی نہیں بلکہ کورٹ میرج کی بھی تھی۔ پھر چچا نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کے گھر والے بھی ہمارے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ چچا چچی کو قبول کرنے کا مطلب تھا کہ گھر کے بہت سے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دینا۔ اس لیے چچا چچی کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ کرائے کے گھروں میں زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ دادا نے انتقال کے وقت چچا کو اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا، اور یہی بات چچا کو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دادا کے انتقال پر ابا نے انہیں دادا کے جنازے پر بلایا تو دوبارہ سے ملنا جلنا شروع ہو گیا، لیکن نہ ہی چچا کو جائیداد سے حصہ ملا اور نہ ہی خاندان میں دوبارہ وہ عزت اور جگہ ملی جس کے وہ حقدار تھے۔ چچی کے خاندان والوں کی وجہ سے چچا کو ابا نے دوبارہ اپنے گھر میں بھی رہنے کے لیے جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی اچھے لوگ نہیں تھے۔ تب سے ہی چچا کے دل میں نفرت کے جذبات پھوٹ گئے تھے۔ وہ ابا سے بہت نفرت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ابا کی وجہ سے ہی ان کا جائیداد کا حصہ انہیں نہیں مل سکا، جبکہ اصل فساد کی جڑ چچی کے خاندان والے تھے۔ ان کی وجہ سے ہی ابا بہت احتیاط کرتے تھے۔ میری بھی بہنیں جوان ہو رہی تھیں، ابا کو خوف تھا کہ کہیں چچی کے گھر والے بدلہ لینے کے چکر میں میری بہنوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر تم میری زندگی میں آئی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں اپنے اماں ابا کا چھوٹا بیٹا تھا، اس لیے جب میں نے بہت زور لگایا اور اماں کو راضی کیا تو اماں نے ابا کو منا کر تمہاری اور میری شادی کروا دی، اور کسی کو یہ نہ بتایا کہ میری اور تمہاری محبت کی شادی ہے۔ لیکن یہ بات ابا کو معلوم تھی اور ابا اس رشتے کے خلاف تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ جب میرے بھائی کی پسند کی شادی نہ ہو سکی تو پھر میں بیٹے کی شادی کیسے کر دوں، لیکن میری وجہ سے اماں نے زبردستی ہماری شادی کروا دی، کیونکہ تمہارے خاندان والے چچی کے خاندان والوں جیسے نہیں تھے۔ لیکن شادی کے بعد ہر دن ابا مجھے یہی بات کہتے کہ تو نے پسند کی شادی کیوں کی ہے، تیری وجہ سے میں افتخار کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ سنتے سنتے میں تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن میرے بڑے بھائی بھی اسی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ ابا ہماری تو پسند کی شادی نہیں کروائی، پھر راشد کی کیوں کروائی ہے۔ یہ بات جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھے لگا کہ گھر کا ماحول اور خراب ہو رہا ہے۔ روز روز ابا اور میرے درمیان کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ بات بتا کر میں تمہیں اپنے باپ کے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرا باپ ہماری شادی نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی تم سے یہ بات نہ کہی۔ ابا نے یہ گھر مجھے خود دلوایا تھا میرے حصے کے طور پر، اور ہم یہاں چلے آئے۔
لیکن چچا کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہماری پسند کی شادی ہے اور ابا نے یہ گھر میرے نام کیا ہے، تو ان کے دل میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہیں لگا کہ جب ان کو حصہ نہ ملا تو مجھے کیسے مل گیا؟ جب ان کی پسند کی شادی کو کسی نے قبول نہ کیا تو میری پسند کی شادی کیسے ہو گئی؟ تم خاندان سے باہر سے کیسے آ گئی؟ اور بس اسی لیے وہ اپنی بیوی کو لے کر ہمارے دروازے پر چلے آئے۔ ان کا مقصد ہمارے رشتے کو توڑنا تھا، ہمارے درمیان جھگڑا کروانا تھا، اور اس کے لیے تم نے خود انہیں راستہ دے دیا تھا۔ تمہیں لگا کہ میں تم سے دور ہوں تو مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے چچی سے مدد مانگ لی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے میں ابا کی وجہ سے بہت فکر مند تھا۔ ابا کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے شاید تمہارے بھی قریب نہ آ سکا، تم سے کچھ دور ہو گیا تھا، اور یہی بات چچی کو محسوس ہو گئی۔ انہوں نے چلاکی سے تمہیں اپنے قابو میں کیا اور پھر تمہیں وہ دوا دی جس کو کھانے سے میری یہ حالت ہو گئی۔ بظاہر تو وہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کی دوا ہے، لیکن در حقیقت اس دوا کا روز استعمال کسی زہر جیسا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تم نے چچی کی باتوں میں آ کر بنا سوچے بنا سمجھے مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دینے کی کوشش کی، اور اسی لیے میں نے چچا چچی کو گھر سے نکال دیا۔ چچا کا اصل مقصد مجھے نقصان پہنچانا تھا، ابا سے انتقام لینا تھا، وہ انتقام جس میں ابا کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ سالوں سے ہمارے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے، ابا بھی انہی رواجوں کے پابند تھے، شاید اس لیے وہ چچا کی شادی کو قبول نہ کر سکے۔ لیکن میری اور تمہاری شادی کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں آ گئے۔ وہ خود چچا سے شرمندہ تھے، اس لیے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ابا کو بھی یہی لگتا تھا کہ اگر وہ ہمارے رشتے کو قبول کر سکتے ہیں تو پھر افتخار چچا کے کیوں نہیں؟ لیکن اس میں ابا کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ رواج تو بہت پرانے چلے آ رہے تھے۔ کچھ رواجوں کا ختم ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر رواج رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب افتخار چچا اور چچی کو قبول کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جس طرح کی حرکت ان دونوں نے کی ہے اسے کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ سارا سچ بتا کر راشد خاموش ہو گئے تھے، اور میں شرمندہ، کاش کہ میں اپنے کمرے کی بات چچی کے سامنے نہ کرتی، ان کی باتوں میں نہ آتی تو میرے شوہر کو اتنا غصہ نہ پہنچتا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا اور علاج سے راشد ٹھیک ہو گئے تھے۔ لیکن اب میں جان گئی ہوں کہ میاں بیوی کو اپنے معاملات خود بیٹھ کر سلجھانے چاہیے، یہی دونوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔